السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قبلے کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، کہ ان قریب ان میں سے کچھ بیوقوف تمہارے قبلے کے بدلنے کی وجہ سے تبصرہ کریں گے۔ یعنی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی تھے ان کے لیے قبلہ جو تھا نماز پڑھنے کا وہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ قبلے کو چینج کیا جائے اور اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھا جائے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں، ابھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ محمد کا کیا معاملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب ان میں سے کچھ بیوقوف کہیں گے ما ولاہم، کہ انہوں نے کیوں تبدیل کر لیا ان قبلتہم التی کانوا علیہا، جو کہ پہلے ان کا قبلہ تھا۔ یہ اس آیت کی ضمن میں کچھ چیزیں ہیں۔ پہلے قبلہ مسلمانوں کا نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کراس ہو کر کے کھڑے ہوتے تھے اور جو ہے نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے کے بعد 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر کے نماز کو پڑھوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ قبلے کو چینج کر دے، قبلے کو تبدیل کر دے، قبلے کو بدل دے۔ ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، ہم چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے اپنے سر کو اوپر اٹھاتے تھے، اوپر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ ایک سنت ہے جو کہ اب امت محمدیہ کے اندر سے ختم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرے، کوئی التجا کرے، کوئی فرمائش کرے، کوئی سوال کرے اور اس کی دعا وقتی طور پر قبول نہ ہو رہی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی فریاد کو ابھی بعید کر دیا گیا ہو، تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھے، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قبلہ جب چینج ہوا تو وقت تھا عصر کی نماز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے اور اس وقت قبلہ چینج ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں عصر کی۔ اور اسی طریقے سے قباء ایک جگہ، وہاں پر ایک مسجد تھی، کچھ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز کے وقت ایک آدمی وہاں پر جاتا ہے اور یہ لوگ جو نماز کی ادائیگی کر رہے تھے یہ لوگ اپنے چہرے کو بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ ابھی ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ کوئی آدمی وہاں سے گزرتا اور کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں
جو تم اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا ہے، قبلے کو چینج کر دیا گیا ہے، قبلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی جتنے بھی مصلیان وہاں پر موجود تھے، جتنے بھی لوگ نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں، فجر کی نماز میں، اسی کی حالت میں وہ لوگ قبلہ کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے منہ کو بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو ہے قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے 17 اور 18 مہینے کے بعد، 16 یا 17 مہینے کے بعد۔ یہاں پر ایک چیز میں بتلا دوں کہ یہ مومنین اور یہودیوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ قبلہ کو تبدیل کر دیا جائے نماز ہی کی حالت میں، کچھ لوگ تھے جو نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کا حکم آیا نماز ہی کی حالت میں وہ لوگ قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک گائے کو ذبح کرو۔ وہ لوگ سوال پہ سوال کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، گائے کس طریقے کا ہو، بچی ہو یا زیادہ عمر کی ہو، کون سا رنگ ہو، کون سے کلر کا ہو، زیادہ تندرست ہو یا لاغر ہو، یہ تمام طرح کے جو ہے سوال کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کا غضب ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ یہودیوں اور مسلمانوں میں فرق ہے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، وہ سر خم تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور یہودیوں کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ زیادہ سوال کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری نہیں، اللہ کی اتباع نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ سوال کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو مسلمانوں میں بعض لوگ مرتد ہو گئے، وہ اس لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کا ایمان زائل ہو گیا، وہ مرتد ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے جو منافقین تھے، جن کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفاق تھا، ان کا نفاق ظاہر ہوا۔ وہ لوگ کھلے طور سے جو ہے اس کی یہ جو معاملہ ہوا، یہ جو ہے اس معاملے میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس کی برائی کرنے لگے، اس کے خلاف ہو گئے، تو ان کی نفاق ظاہر ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی تک تو ہم نماز جو پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ کے اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ابھی ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو جتنی نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، ان نمازوں کا کیا وہ نماز ضائع ہو گئی؟ کیا وہ نماز برباد ہو گئی؟ یا اللہ رب العالمین ان کے بدلے ہم کو ثواب دے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو تم نے اللہ کی عبادت کی ہے ایمان کی حالت میں، اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کہہ دیجئے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے قبلہ بنا دے، جس کو چاہے قبلے سے ہٹا دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو قبلہ چینج ہوا، قبلہ جب تبدیل ہوئی تو بہت ساری چیزیں ہوئی، منافقین کی نفاقت ظاہر ہو گئی، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں کے دل میں یہ چیزیں آنے لگی کہ جو ہم نماز پڑھتے تھے اس کا کیا، اور کچھ بیوقوف تھے وہ بات کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ محمد کیا کرتا رہتا ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ مالک المختار ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ تو ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہم کو اس پر کھرا اترنا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنی ہے، اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہونا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے کے درس میں اور آگے کے گفتگو میں انشاءاللہ اور بھی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کیا جائے گا، مختصر تفسیر انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا آج سے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دینی خدمات کو قبول فرمائے. رب العالمین جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں اخلاص پیدا کرے, ریاکاری سے بچائے, ہر طرح کی برائی سے بچائے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.